حضور اقدس سے ادب کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے، کہاوت ہے یا واقعی اس کا کوئی واقعی مطلب ہے کہ شیاطین جو ہیں یہ بند کر دیے جاتے ہیں، واقعی کر دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، ایک تو یہ حدیث مبارکہ ہے، بالکل واضح ہے کہ شیاطین، مطلب اس کا کوئی دائیں بائیں تو معنی نہیں ہے نا؟ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان فرمان اور ہے شیاطین تو اس کے اوپر دوسری کوئی رائے نہیں ہو سکتی، بند کر دیے جاتے ہاں جی۔ اور اصل اس کا جو معنی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پہلے میں بات کر رہا تھا، پھر وہی بات میں آ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہی اتنی عام ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہی اتنی عام ہوتی ہے کہ جو شیطانی کام کرنے ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں، دشوار ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو رحمت کے ساتھ اچھے اعمال ہیں وہ کرنے انسان کے لیے بڑے ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کا معنی مفہوم یہ اس بھی ہے، ٹوٹل انوائرمنٹ میں سے، اس ٹوٹل ماحول میں سے شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے گئے، جی ٹھیک ہو گیا پیر سائیں، جکڑ دیے گئے۔ تو یہ جو ذخیرہ اندوزی ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہم غصہ کر رہے ہیں، یہ جو ہم زیادہ کھا کھا کے اپنے پیٹ کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو بلا کر ہم ان کی، میں کیا لفظ استعمال کروں، لفظ نرم کرنا چاہتا ہوں، تضحیق کر رہے ہیں، یہ نہیں میں لفظ استعمال کرنا چاہتا، وہ کچھ اور لفظ میں آسان لفظ کرنا چاہتا ہوں، ہم ان کی عاجزی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کو لوگوں کے سامنے بلا بلا کر پیٹ ننگا کر کے ان کو ہم زکاتیں اور اپنے جو ہیں وہ سامان دے رہے ہیں۔ پھر یہ شیطان اگر بند ہے تو یہ شیطان کون سا ہے جو ہمارے اندر تھا؟ یہ شیطان ہے یا یہ نفس ہے؟ پھر یہ وہ آپ کا اور میرا نفس ہے جو پچھلے 11 مہینوں میں شیطان سے تربیت پاتا رہا، اس سے شہ پاتا رہا، اور ہم نے اس کو روکا نہیں، ہم نے اس کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر سال تربیت پا لیتا ہے۔ جی ہاں، اس کو یہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان ظاہری طور پر تو 29 یا 30 دن ہیں، لیکن یہ اصل میں تو ایک ہدایت نامہ ہے نا، ایک بنیادی طور پہ ایک پروٹوکول ہے جو آپ کے اور میرے حوالے کیا گیا ہے کہ آپ نے اس کی روشنی میں باقی 11 مہینے بھی گزارنے ہیں۔ دیکھیں کتنی آسان بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو برائی کرنے والا، کیا کہنا چاہیے، مدر سورس ہے اس کا، جو مدر بورڈ تھا، اللہ نے وہی نکال لیا آپ میں سے۔ ایسے اب وہ مدر بورڈ اللہ تعالیٰ نے آپ سے گناہ کا، شیاطین کا، برائی کا نکال لیا، برائی پھر باز نہیں آتی۔ اس کا جواب میں دیتا ہوں جی، یہ جو حدیث ہے اس کے اندر الفاظ موجود ہیں جو واضح ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ابلیس اور اس کے جو بڑے حواری ہیں وہ سارے قید ہیں۔ اچھا، لیکن جو کرین، جو شیطان میرے اور آپ کے ساتھ پیدائش کے وقت پیدا ہوا وہ نہیں قید، وہ جن، وہ شیطانی صفت کا ہی جن ہے نا۔ وہ ابلیس نے اللہ کے ساتھ مکالمے میں یہ کہا تھا، آدم اکیلا تھا، میں اکیلا تھا، تو میں نے اس کو گمراہ کر دیا، اب اگر اس کی اولاد ہونی ہے تو میری بھی اتنی ہی میری صفت کی اولاد ہوگی، تو میں اچھا وہ جو کرین ہوتا ہے نا بلال بھائی، وہ نہیں قید ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہ کرین ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہے، وہ حتیٰ کہ قبر کے اوپر جا کے بھی، قبر میں دفن ہونے وقت جب سوالات ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، قبر والے کو بھی اس وقت تک۔ تو شیطان تو پھر کچھ کر ہی نہیں رہا نا، شیطان تو کر رہا ہے نا، یہ میں بتاتا ہوں۔ کرین جو ہوتا ہے، جو آپ نے لفظ بولا مدر بورڈ، کرین جو ہوتا ہے وہ کس سے قوت حاصل کرتا ہے، کس سے مشورے کرتا ہے، کس کو جا کے رپورٹ دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے ابلیس کو ہی رپورٹ دیتے ہیں۔ آج میں نے اس گھر میں جدائی ڈال دی، وہ کھڑا ہو کے استقبال کرتا ہے، ان کو شاباش دیتا ہے، باقی جرموں کی شاباش نہیں مل رہی اس کی کہ میں نے گھر میں دو لوگوں کے درمیان دوری ڈال دی۔ یہ جو خیالات ہوتے ہیں نا، ویسے بھی جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ انسان کے ذہن میں ایک خیال ہر وقت، یہ حدیث سے ثابت ہے، فرشتہ ڈال رہا ہوتا ہے اور ایک خیال یہ کرین ڈال رہا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یعنی نیکی کا خیال بھی آ رہا ہوتا ہے اور برائی کا خیال بھی آ رہا ہوتا ہے۔ نیکی ڈال رہا ہے فرشتہ، کرین ڈال رہا ہے برائی، ہاں برائی، تو میرا اختیار کہاں گیا؟ پھر آگے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا نا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے بتا دیے ہیں، دکھا دیے، ایک فرشتہ دکھا رہا ہے، ایک کرین دکھا رہا ہے، تو دو راستے تو دکھا دیے نا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ جس کے اوپر چلنا چاہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی انسان کو نیکی کا ارادہ کرے تو اسی وقت کر گزرے کہ کہیں بہک نہ جائے۔ دوسری بات بلال، لیکن جب نیکی کا ارادہ کرے تو اجر بھی مل جاتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کریں تو میں تو یہ کہتا ہوں رمضان آیا ہی نیکیوں کے ارادے اور نیکیوں کی نیتیں کرنے کا نام ہے، کہ آج رمضان آیا نا تو نیکیوں کے ارادے کریں، پختہ ارادے کر لیں گے نا، بالفرض آپ نہیں کر سکتے پھر بھی آپ کو پورے کا پورا اجر مل جائے گا۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے مدینہ کی بات کی بہن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی اہمیت پوری امت کو کیسے سمجھا کے گئے ہیں؟ کیا کہا؟ ہر نیکی اس مہینے میں ثواب زیادہ ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا، جس نے رمضان میں عمرہ کیا، گویا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر۔ آئے ہائے 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 ہائے، اب مجھے بتائیں آئے ہائے ہائے کہ ایک عمرے کا ثواب اگر رسول اللہ کے ساتھ کیے جانے والے حج کا ہے
تو میں اور آپ کہاں پہ غافل یا ہیں؟ اللہ، غافل ہے نا، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو کہ عمرے پہ ہیں، عمرے پہ ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ لیکن جو نہیں گئے ان کے لیے بھی حدیثیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ارادہ کریں کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلوں گا، من خرج من بیتہ متطہرا، رسول اللہ کا قول ہے، جو گھر سے نکلے وضو کر کے الی صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز ادا کرنے مسجد میں، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کا اجر ایسے ہے جیسے حاجی نے احرام پہننے سے لے کر احرام اتارنے تک کے عمل کیا۔ اللہ اکبر، یہ ذرا بات ذرا پھر سے سنا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاجرہ کا اجر الحاج المحرم کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ احرام پہننے سے قبل بھی بلال بھائی ایک پورے کا پورا ٹائم ہوتا ہے، حج کے لیے پیسے نہیں جوڑنے، حج کی تیاری نہیں کرنی، 10 سال لوگ لگتے ہیں، وہ 10 سال جو حج کی محنت کر رہا تھا وہ بھی اجر و ثواب ہے، تو اس حاجی کے جیسا اجر ملنا جس نے احرام پہن کے حج کیا ہے۔